ان فکری گماشتوں کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ دنیا کے اندر آج تک جو بھی کام ہوا اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. 4 چیزوں کا طواف کر رہی ہے دنیا. جیالوجی کو دیکھیے، ارضیات کا علم. میڈیکل کو دیکھیے، علم طب. اکانومی کو دیکھیے، معیشت. اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اقتصاد کے پہلو کو دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو دیکھیے. یہ 4 ہی چیزیں آج مسلمانوں کو بھی اسلام سے متنفر کر رہی ہے. لیکن میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ارضیات کا علم، جس کو علم ارضیات کہتے ہیں، کاش ان مسکینوں نے پڑھا ہو کہ ارضیات کے متعلق بابائے ارضیات مغرب بھی مانتا ہے کہ وہ ابن سینا ہے اور وہ مسلمان تھا. دنیا کا سب سے پہلا تفصیلی نقشہ، سب سے صحیح ترین نقشہ، اور زمین کو 7 خطوں میں، 7 بر اعظموں میں تقسیم کرنے والا کون تھا؟ جس نے نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق کتاب لکھی، وہ مسلمان تھا، ابو عبداللہ محمد الاویسی. 300 سال تک یورپ کے لیے جغرافیہ کا ایک ریفرنس رہا. یہ اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہلم ہے. اس جہلم نے پنڈ دادن خان اور پھر قلعہ نندنا کے اندر بیٹھ کر، وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا نصف قطر لکھا تھا؟ وہ البیرونی تھا، جس نے اس وقت کہا جب کوئی بھی انسٹرومنٹ نہیں تھے، آلات نہیں تھے، کہ مسلمانوں، دنیا کا نصف قطر 6338 ہے. آج سائنس کلا بازیاں لگا چکی، کافر کوشش کر چکے، بڑے بڑے آلات آ گئے، لیکن بیرونی کی بات کو جھٹلا نہیں سکے. زیادہ سے زیادہ کہاں کہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں بیٹھ کے حساب لگایا، 150 کتابیں. ریاضی پہ لکھنے والے کون تھے؟ البیرونی، جو مسلمان تھا. دنیا کو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بیان کرنے والا کون تھا؟ بیرونی تھا، جو کہ مسلمان تھا. زمین پر آنے والے زلزلے، ان کی سب سے پہلی سائنسی وجوہات کو بیان کرنے والا کون تھا؟ ابن سینا تھا، جو مسلمان تھا. یہ روشنی کی رفتار کو آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا کون تھا؟ البیرونی تھا، جو مسلمان ہے. دنیا کو زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کروانے کے لیے سب سے پہلے کس نے قلم کو حرکت دی؟ وہ البیرونی تھا، جو کہ مسلمان تھا. زمین کے اندر سونے، چاندی اور جواہرات کی مائنز، کانوں کے بارے میں کہ کہاں کہاں سونا ہے، کہاں کہاں چاندی ہے، یہ میٹلز کے بارے میں باقاعدہ کتاب لکھنے والا، انسائکلوپیڈیا دنیا کو پیش کرنے والا، مروج الذهب ومعادن الجوہر، یہ مسعودی تھا، جو مسلمان تھا، جس نے تمام بر اعظم میں سفر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ سونا کہاں کہاں ہے. مسلمانوں، تمہیں یاد رہنا چاہیے، سب سے پہلا کیلنڈر بنایا تو ایک مسلمان عمر خیام نے. کافروں سے تو کیلنڈر بھی آج نیا نہیں بن سکا. مسلمانوں، تمہیں یاد رہنا چاہیے، جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب کندی تھا، جو کہ مسلمان تھا. بلکہ سب سے پہلے مثلثاتی اصول اور مثلثاتی جداول تیار کرنے والا غیاث الدین جمشید تھا، جو کہ مسلمان تھا. آج کتنے یہ مسکین ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے. او مسکینوں، تمہیں کبھی ہوش آئی ہے؟ یہ اب سائنس کہتی ہے. 1400 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی تھی. اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها
یہ 1946 میں سر جیمز جینز کا نام لے کے تڑپنے والے ذرا اس آیت کا مطالعہ کریں. اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا قیامت کے نزدیک زمین سکڑے گی، پانی بڑھتا جائے گا. آج یہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور نام لے کے ہی ذکر ان کا ہوتا ہے کافروں کا. یہ کافروں کے ٹکوں پہ پلنے والے ایسا ہی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو سائنس کہتی ہے زمین کے اندر پلیٹیں ہیں، اور مسکینوں قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہہ دیا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کو ہم نے پلیٹوں کی شکل میں بنایا ہے. میڈیکل کی بات کرنے والے ذرا یہ تو بتائیں دنیا میں سب سے پہلے ادویات کا علم متعارف کروانے والا کون تھا؟ ابن سینا تھا جو کہ مسلمان تھا. وہ کون تھا جس نے 760 جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کی، ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا القانون فی الطب کے نام پہ، جو 17ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ریفرنس رہا، پڑھایا جاتا رہا. وہ کون تھا؟ وہ ابن سینا تھا جو مسلمان تھا. شاید کسی کے علم میں ہو ایک شخص گزرا ہے جس نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ خون پھیپھڑوں کے ذریعے دل سے گزرتا ہے. آج مسلمان کتنے مسکین ہو گئے. کہتے ہیں ولیم ہاروی نے کیا کمال کیا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ خون کی سرکولیشن کیسے دل سے گزر کے جاتی ہے. مسکینوں 300 سال پہلے یہ کام تو ابن النفیس نے سب سے پہلے کیا تھا. یہ مسلمانوں کو بتایا تھا. یہ چوری کی گئی معلومات کو تم کافروں کے نام لگاتے ہو. مسلمانوں کو یاد رہنا چاہیے دنیا میں سرجری کے آلات سب سے پہلے جو 3 آلات بنائے، یہ سب سے پہلے ابو قاسم زہراوی نے بنائے جو کہ مسلمان تھا. سب سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کی جو تکنیک پیش کی یہ مسلمان تھا زکریا رازی. سب سے پہلے جس نے 200 غذائے سرجیکل آلات کے خاکے بنا کے دیے، التصریف لمن عاجز عن التعلیب کتاب لکھی. 200 سے زائد خاکے اس طرح بھی انسٹرومنٹ بن سکتے ہیں. یہ سرجیکل آلات جس سے آپریشن کیا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے پیش کرنے والا کون تھا؟ یہ زہراوی تھا جو مسلمان تھا. شاید کسی کو پتا ہو کہ روشنی کے انعکاس اور انسانی آنکھ کے اندر جو ایک مرکزی کردار ریٹینیا کا ہے، اس کو سب سے پہلے متعارف کروایا تو ابن الہیثم نے کروایا. یہ لا آف ریفریکشن پوری دنیا کی نیوی چلتی ہے آج، تو سب سے پہلے قانون انعطاف، قانون انعکاس، یہ لا آف ریفریکشن اور لا آف ریفلیکشن یہ سب سے پہلے متعارف کروایا ابن الہیثم نے متعارف کروایا تھا. کاش کسی کے علم میں ہو کہ یہ آنکھ ناک اور پیٹے کا آپریشن سب سے پہلے ابو قاسم زہراوی نے کیا جو مسلمان تھا. یہ ٹیڑے دانتوں کو سیدھا کرنے کی تکنیک اور پھر مصنوعی دانت لگانے کا اس کے بارے میں قلم اٹھایا تو سب سے پہلے ابو قاسم زہراوی نے. وہ کون سا شخص تھا جس نے 1400 سے زائد جڑی بوٹیوں کی تحقیق کی اور ایک کتاب لکھی؟ وہ ابن بیطار تھا. پوری دنیا نے اس سے فائدہ لیا. آج یہ میڈیکل کا نام لے کے اچھلنے والے ذرا تاریخ کی ورق گردانی کر کے بتائیں کہ سب سے پہلے بغداد کے اندر آج 1445 ہے، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے 371 ہجری میں مسلمانوں نے ایک ہسپتال بنایا. بیماستان عوضی نے ایک ہسپتال بنایا جس کے اندر او پی ڈی بھی تھی، جس کے اندر ایمرجنسی بھی تھی، جس کے اندر آپریشن کا مسئلہ بھی تھا، فارمیسی بھی تھی. سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا. اس وقت تو کافر کو ہوش ہی نہیں آئی تھی. سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے یہ کام مسلمانوں سے لیا. آج ایک اٹھتا ہے کہتا ہے دیکھو سائنس نے کہہ دیا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، اور مسکینوں قرآن پڑھا ہوتا تو تم یہ نہ کہتے، کیونکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا سبحان الذی خلق الازواج کلھا،
پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. آج ایک اٹھتا ہے کہتا ہے دیکھو ریسرچ سائنس کی، سائنس کہتی ہوا میں جائیں تو دم گھٹتا ہے، سانس رکتا ہے. اس مسکین کو کہو قرآن مجید پڑھے. قرآن کہتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، جو دین کو قبول نہیں کرتا اس کا سانس، اس کی تکلیف ایسی ہے، دل گھٹتا رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اس کو فرسٹریشن رہتی ہے، جیسے کوئی آسمان کی طرف جائے تو اس کا سانس رکتا ہے. یہ بات تو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دی. اکانومی کا نام لے کے اچھلنے والے اور ریونیو ریکارڈ کو بہتر کرنے والے اس بات کو سمجھیں، دنیا میں سب سے پہلے جدید عمرانیات کا بانی لوگوں نے کہا تو کس کو؟ امام ابن خلدون کو، جس کو ابن خلدون کہا جاتا ہے. یہ قاہرہ میں پیدا ہونے والا. آج بڑے بڑے بادشاہ بھی، حکمران بھی پڑھتے ہیں تو ابن خلدون کو پڑھتے ہیں. مسلمانوں نے سب سے پہلے امام ابو یوسف نے کتاب لکھی کہ ٹیکس کیسے قوم سے لیا جائے، آسان ٹیکس کیسے ہو سکتا ہے. آج کل کے ٹیکس نہیں، اتنے انسان کے جسم کے اعضاء نہیں جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. اللہ ذوالجلال مسلمانوں کو ہدایت دے. کاش کسی کو پتا ہو ان ساری معلومات کو سب سے پہلے امام غزالی نے پیش کیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگا کے وصول بھی کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی. پھر سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں، سیدنا عمر نے بھی 64 لاکھ مربع میل فتح کیا، پھر سیدنا عثمان نے بھی، پھر سیدنا علی نے بھی رضی اللہ عنہم وارضاہم، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگیں لڑی. عمر بن عبدالعزیز کے دور تک صرف زکوٰۃ لی جاتی تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، ٹیکس غیر مسلم سے لیا جاتا تھا. لیکن مال اتنا تھا، وہ کہتے تھے مال بڑا ہے کیا کریں، حکم ہوتا فقیروں کو دو، جواب ملتا فقیر بچائی کوئی نہیں، او جاؤ مسکینوں کو دے دو، کہتے ہیں مسکین بچائی کوئی نہیں. کہا جس کا قرض ہے وہ اتار دو، کہا وہ بھی اتر گیا ہے. کہا جاؤ اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے، شادیاں کر دو، کر دی ہے. کہا جو تاجر ہے ان کو قرض حسنہ دے دو، تجارت کو بڑھائے. کہا مال تو پھر بھی بچ گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا یہ اناج کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی بکر دو، میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا گزرے. وہ دنیا کا پانی کون ہے؟ جابر بن حیان ہے جو کہ مسلمان تھا. یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کو یہ سائنس سکھائی، یہ ٹیکنالوجی بتائی کہ میٹلز کو، دھاتوں کو پگھلا کر صاف کر کے فولاد تیار کرنا، یہ چمڑے کی جملہ اشیاء، یہ کپڑے کو رنگنا. آپ کی ٹیکسٹائل کھڑی ہے تو اس بندے کے علم پہ کھڑی ہے. لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے، یہ دوا سازی کے لیے سلفیورک ایسڈ بنانے والا، یہ سب سے پہلے کیمیکل تیار کرنے والا، یہ ہائیڈرو کلورک جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ کون تھا؟ یہ جابر بن حیان تھا جو کہ مسلمان تھا. 300 سے زائد کتابیں لکھنے والا یہ مسلمان ہی تھا. تعجب یہ ہے اس دور میں 4 چیزیں اس نے پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کیمیائی مرکبات 4 ہیں، معدنیاتی ہیں، نباتیاتی ہیں، حیواناتی ہیں، ماخوذ ہیں. کسی کافر سائنسدان کو آج تک 5ویں چیز کا اضافہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اسی 4 پہ کھڑے ہیں. مسلمانوں دیکھو، یہ تھے تمہارے پہلے مسلمان جس کو آج مسلمانوں نے بھی بھلا دیا. کسی کو یاد رہنا چاہیے آج کپڑے کر کے، ملٹی ڈیزائن کر کے لاکھوں کروڑوں کمانے والے، یہ ٹیکسٹائل کے مالک، یہ امبرائڈری کی مشینیں لگانے والے، سب سے پہلے ان کو رنگ کا طریقہ بیان کیا ہے تو ابن سینا نے. یہ میگنیز ڈائی آکسائڈ، یہ کیمیکل بھی تیار کیا تو مسلمان نے. سب سے پہلے یہ کیمرہ بنایا تو ابن الہیثم نے. لیکن آج افسوس یہ ہے مسلمان کہتا ہے کہ یہ تو ایک کافر نے بنایا تھا. اس مسکین کو پتا ہونا چاہیے جس بندے کا نام تم لیتے ہو کہ اس نے بنایا ہے، ابن الہیثم کی معلومات کو سامنے رکھ کے بات کرنے والا
یہ روجر بیکر یہ کافر نہیں، یہ مسلمان نے سب سے پہلے بنایا، دوربین بھی اسی نے ہی بنائی تھی۔ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں کتنا اچھا نہری نظام ہے، کاش یہ اچھا ہو جائے۔ ڈیمز کے بارے میں کہ پانی کا بہاؤ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، ڈیمز کیسے بنائے جائیں، یہ سب سے پہلے ابن الہیثم نے سکھایا، جو مسلمان تھا، جدید انجینئرنگ کی بنیاد رکھنے والا یہ مسلمان تھا۔ وہ کون سا شخص تھا؟ یہ امام الجزری تھا۔ آپ بھی ٹیکنالوجی کے متعلق دنیا کو پتہ نہیں تھا، 50 سے زائد مشینوں کے ڈیزائن سب سے پہلے پیش کرنے والا یہ مسلمان تھا، اور سب سے پہلے فلکیاتی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے تعارف کروانے والا یہ مسلمان ہی تو تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو کافر نے اپنا سارا پیسہ دے کے یہ یونیورسٹی کھڑی کی، ان مسکینوں کو سمجھاؤ۔ 180 ہجری کی میں بات کرنے لگا ہوں، 180 ہجری میں فاطمہ الفہری یہ مسلمان عورت تھی جس نے اپنی وراثت وقف کر کے جامعہ قزوین یونیورسٹی قزوین بنائی، آج بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جب مسلمانوں نے کیے ہیں، اور ساتھ ادھر سے اٹھتا ہے، پتہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے دھواں تھا۔ اور مسکین قرآن تو پڑھ لے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ اللہ ذوالجلال نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، پھر میخیں اس میں گاڑی پہاڑوں کی شکل میں، اللہ ذوالجلال نے آسمانوں کو بنایا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان کی طرف اللہ ذوالجلال مستوی ہوئے اور وہ دھواں تھا۔ یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے بیان کر دی۔ سائنس کہتی ہے دیکھو کتنا بڑا انکشاف کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور مسکین قرآن پڑھ، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی وابستہ کی ہے ہم نے، تو پانی کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ کاش مسلمانوں کے دل مسلمانوں سے صاف ہو جائیں۔ میں کہنا چاہوں گا اور اس سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا، آج کی اٹھ کے کہے گا آج کیوں نہیں یہ سارے کام ہو رہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ جنہوں نے اربوں روپے کا بجٹ یونیورسٹیوں کو دیا، کالجز کو دیا، وہ تیار کرے۔ تم ان سے مطالبہ کیسے کر سکتے ہو جن کی مساجد اور مدارس کو بند کرنے کے بارے میں تڑپتے ہو، جن کے اکاؤنٹس منجمد کرتے ہو، وہ کیسے یہ کام کریں گے؟ ان سے پوچھو انہوں نے کیا تیار کیا ہے، جن کو اربوں تم نے بجٹس دیے، اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا ہے؟ سوائے تانے، سوائے آر دلانے کے کوئی اور کام بھی ہے؟ مسلمان کام کر کے دکھاتا ہے، یہ مسلمانوں نے کیا۔ اب ڈھونڈ کے لائیے گا کہ کافروں نے کیا کیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مطمئن رکھے۔